بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں اور اس کو جائز قرار دیتے ہیں تو میں ان کو کچھ باتیں بتانا چاہوں گا جو لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ کوئی عید آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے، افعال سے، اقوال سے آپ کو معلوم چلے گا کہ دو عید ہے، اور دو عید کے علاوہ اگر آپ کہیں اور ڈھونڈیں گے تو آپ کو ملے گا کہ جمعے کے دن کو بھی عید کا دن کہا گیا۔ اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے۔ آپ ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، چھان بین کر لیں، آپ کو کوئی عید نہیں ملے گا۔ عید میلاد النبی جس کو 12 ربیع الاول کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اس دن، اور لوگ عید میں مناتے ہیں، یہ کہیں بھی آپ مجھے ثابت کر دیں، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اس لیے ہم لوگ خوشی سے عید مناتے ہیں۔ تو جو اگر آپ کہیں ہم کو دکھا دیں کہ اس دن بھی عید منانا ہے، ہم آپ کو سمجھ جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسری دلیل یہ ہے ہماری کہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، اگر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیر کے دن، یعنی جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میری پیدائش ہوئی۔ اور روزہ رکھنا آپ کو پتا ہوگا، عید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے، سمجھے؟ روزہ اور عید ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کو حرام قرار دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ ہوتا کہ ہاں لوگ ہماری ولادت کا جشن منائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ نہیں رکھتے۔ روزہ رکھ کے پیغام دے دیا کہ یہ کیا ہے؟ خوشی کا دن نہیں ہے، بلکہ ہم نے روزہ رکھا ہے تو روزہ اور عید ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ دوسری دلیل اور تیسری دلیل ہماری یہ ہے کہ آپ کے والد کی تاریخ پیدائش شاید آپ کو یاد ہو۔ بہت کم ہوتا ہے، بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے والد کی تاریخ پیدائش، کیونکہ ہمارے سامنے تو پیدا نہیں ہوتے اس لیے ہم لکھ بھی نہیں پاتے۔ لیکن جب ہمارے والد مرتے ہیں تو ہمارے آنکھوں کے سامنے مرتے ہیں، ہم تاریخ نوٹ کر لیتے ہیں یا ہمارے ذہن میں وہ تاریخ بیٹھ جاتا ہے کہ اس دن ہمارے والد دنیا سے گزر گئے، ٹھیک ہے؟ تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس وقت کوئی بھی تاریخ لکھنے والا نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کو لے کر جتنے بھی آپ کو حدیثیں ملیں گی وہ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرما گئے تو اس وقت حضرت عمر بھی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے۔ اس وقت سارے صحابہ موجود تھے، تو وفات کے وقت سارے صحابہ موجود تھے، اس لیے وفات کی تاریخ جو ہے نا بہت پکی ہے اور بہت صحیح ہے، بہت قوی ہے۔ جو پیدائش کی تاریخ ہے اس وقت تاریخ لکھنے والے بھی نہیں تھے، اور اس میں اختلاف بھی ہے، کوئی صحیح حدیث ہم کو ملتی بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے پیدائش 12 ربیع الاول کوئی صحیح حدیث سے نہیں ملتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہم نے بتا دی کہ اس وقت تاریخ لکھنے والے نہیں تھے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی بتا دی کہ ہمارے والد جب پیدا ہوتے تو ہم کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن جب وفات پا جاتے ہیں تو ہمارے سامنے وفات ہوتے ہیں، اس لیے ہم کو پتہ رہتا ہے۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جو تاریخ ہے یہ بہت ہی پکی ہے، بہت ہی قوی ہے، اس لیے کہ اس وقت حضرت عمر بھی موجود تھے، حضرت عثمان غنی بھی موجود تھے، سارے صحابہ موجود تھے۔ تو آپ کس کو لیں گے؟ جو ضعیف حدیث ہے اس کو لیں گے یا جو قوی حدیث ہے اس کو لیں گے؟ جس بارے میں شک ہے، جس بارے میں اختلاف ہے، آپ اس حدیث کو لے کے عید منائیں گے، یا جس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کی رائے ایک ہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہی وفات ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ اس کو لیں گے، یہ آپ اس کو لیں گے؟ تو یہ تھی ہماری دلیل ہے۔ اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آیا تو میں نہیں سمجھا سکتا، آپ اوپر والا ہی آپ کو سمجھا سکتا ہے۔ بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے تاکہ آپ کے دماغ میں بات گزرے۔